بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معاشرتی علوم کلاس 4 لیکچر نمبر 14 صفحہ نمبر 15 سبق نمبر 5 اخلاقی ذمہ داریاں۔ اسٹوڈینٹس، ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں اخلاقی ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھا تھا اور کچھ اہم اخلاقی ذمہ داریوں کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ہم پر کس طریقے سے عائد ہیں، اور ہم نے ان میں سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم ان میں سے کتنی اخلاقی ذمہ داریوں کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں، اور جنہیں ہم نہیں کرتے انہیں ہم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اخلاقی ذمہ داریاں وہ ذمہ داریاں ہیں جن کے پورا نہ کرنے پر ہم پہ کسی قسم کی کوئی سزا عائد نہیں ہوتی، لیکن ہمیں وہ ذمہ داریاں پڑھنے کے بعد احساس ہوا ہوگا کہ اگر ہم ان کو پورا نہیں کرتے تو ہم ایک اچھے شہری نہیں کہلاتے، لوگوں کی نظر میں بھی ہم اچھے نہیں کہلائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ذمہ داریاں ہم پر اس طریقے سے فرض ہیں کہ ہم نے یہ لازمی پوری کرنی ہے ایک اچھا شہری کہلانے کے لیے۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کچھ مزید اخلاقی ذمہ داریوں کے بارے میں۔ ضرورت مندوں کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اگر ہم کسی ضرورت مند کو دیکھیں تو اس کی مدد کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو ضرورت مند افراد کی اخلاقی اور مالی مدد کریں۔ سفر کے دوران ہماری اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر سفر کے دوران کسی بزرگ یا خاتون کو بچے کے ہمراہ دیکھیں تو انہیں اپنی جگہ دینی چاہیے۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کسی کو راستے کے سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت ہو تو اس کی مناسب مدد کرنا بھی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ہمراہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ، یعنی کہ اگر کسی خاتون یا بزرگ کے ساتھ کوئی بچہ موجود ہو اور ہم کسی ایسی بس یا کسی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہماری لوکل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس میں سفر کر رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہیں اپنی جگہ دے دیں تاکہ بزرگ یا خاتون جو ہے وہ تنگ نہ ہو، وہ بیٹھ جائیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمیں کسی ایسے آدمی کو رستہ نہ پتہ ہو جو اس علاقے میں نیا ہے یا وہ کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہے تو ہمیں ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے، اسے رستہ بتانا چاہیے اور صحیح رستہ بتانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر ہمیں رستہ نہیں پتہ تو تب بھی ہم اسے کوئی نہ کوئی رستہ بتا دیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہم اس کی مدد نہیں کریں گے بلکہ ہم اسے اور مشکل میں ڈال دیں گے۔ تو اگر آپ کو نہیں پتہ اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ، آپ کسی اور سے پوچھ لیں، تو یہ بھی ایک طرح سے آپ نے اس کی مدد کی ہے کہ کم سے کم آپ نے اس کو مزید کسی تکلیف میں نہیں ڈالا۔ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کی مدد اگر نہیں کر سکتے تو کسی کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں، یہ بھی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ضرورت پڑنے پر ان کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ اقلیتوں کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اقلیت کہتے ہیں جب آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کا کوئی مذہب ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارا پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور ہمارے ملک کا مذہب اسلام ہے، یعنی کہ جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں جو ہندو ہیں وہ حکمران ہیں تو وہ ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ملک ہے۔ اسی طرح کچھ ممالک یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہر ملک کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اور اس مذہب سے علاوہ بھی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس ملک میں رہتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ پاکستان کا مذہب اسلام ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں رہنے والا ہر انسان مسلمان ہو۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ کرسچنز بھی رہتے ہیں، آپ کی کلاس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کرسچنز پڑھتے ہوں، اس کے علاوہ آپ کے اسکول میں تو ہوں گے، اور اس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر کچھ دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، کچھ ہندو رہتے ہوں گے، کچھ یہودی رہتے ہوں گے، کچھ عیسائی رہتے ہوں گے جنہیں ہم کرسچنز کہتے ہیں۔ تو یہ سب اقلیتیں کہلاتی ہیں، یعنی کہ وہ مذہب جن کی تعداد جو ہے وہ کسی اور ملک میں رہتی ہو اور وہ کم ہوتی ہیں، اس لیے ان کو اقلیت کہا جاتا ہے۔
تو ان کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کے مذہب کا مذاق اڑائیں یا ہم انہیں کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو بہت اچھے ہیں, ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, آپ نہیں کرتے تو آپ برے ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے, بلکہ ہمیں کسی اور کے مذہب کا بھی اتنا ہی احترام کرنا چاہیے جتنا ہم اپنے مذہب کا کرتے ہیں. تو یہ بھی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے مذہب کا احترام کریں اور اس بات کو ایکسیپٹ کریں, اس بات کو تسلیم کریں کہ ان کا بھی اپنا ایک مذہب ہے اور وہ بھی اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں. انہیں مذہبی اور ثقافتی آزادی دینی چاہیے. مذہبی کا مطلب تو ابھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ انہیں ان کی طرح مرضی کی عبادت کرنے کا حق ہے, اور ثقافتی آزادی یعنی کہ اپنے طریقے سے اپنے رسم و رواج کو نبھانے کا بھی انہیں حق ہونا چاہیے. ان کی عیدیں ہم سے الگ ہیں, ان کے روزے اور طرح کے ہیں, اور ان کے تقریبات, ان کی شادیاں, ان کے سوگ, جو بھی ان کی خوشی یا غمی کے مواقع ہیں, وہ سب اپنے طریقے سے ان کو منانے کا حق ہے, اور اس میں ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے, ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اقلیتوں کو ان کی عبادت, رسم و رواج اور تہوار ان کی مرضی کے مطابق منانے کا حق دینا چاہیے. ہمیں مہمانوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ ہمیں اپنے مہمانوں کے ساتھ مہذب طریقے سے پیش آنا چاہیے. اپنی حیثیت کے مطابق مہمانوں کی تواضع کرنی چاہیے. ان کے آرام اور سکون کا ہر ممکن خیال رکھنا چاہیے. مہمانوں کی تواضع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. اپنی حیثیت کے مطابق سے مراد یہ ہے کہ جتنا آپ رکھتے ہیں استطاعت. اگر آپ غریب ہیں تو آپ کم پیسوں میں, یعنی آپ اچھی چیز مہمانوں کو ضرور کھلائیں جتنی آپ افورڈ کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر مہمان آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ مہنگا یا بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ان کے لیے کریں. تو اپنی حیثیت کے مطابق کریں, لیکن مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. ان کے آرام کا, ان کے سکون کا خیال رکھنا چاہیے, اور ان کے سامنے بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے. آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, اور اچھے طریقے سے بیٹھنا چاہیے. خواتین کے لیے ہماری کیا اخلاقی ذمہ داریاں ہیں؟ ہمیں خواتین کا احترام کرنا چاہیے. انہیں تعلیم اور زندگی کے دوسرے معاملات میں مناسب حقوق اور اختیارات دینے چاہیے. ان کے ساتھ ہمارا رویہ نرمی اور شائستگی والا ہونا چاہیے. تو اسٹوڈنٹس, اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہمیں خواتین کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے. اگر خواتین گلی میں سے گزر رہی ہیں تو آپ خاموشی رکھیں, آپ شور نہ کریں, آپ آوازیں نہ نکالیں, اور آپ انہیں تنگ نہ کریں. احترام کریں, ان کی طرف زیادہ نہ دیکھیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو. یہ سب جو ہے یہ ہمارا حق ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ سب کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کی کلاس میں آپ کی کلاس میٹس جو لڑکیاں پڑھتی ہیں ان کا احترام بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. ان کے ساتھ بھی ہمیں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے. انہیں اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھنا چاہیے, کیونکہ اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ مسلمان آپس میں بہن بھائیوں کی طرح ہی ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی اخلاقی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پوری کر سکیں. اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس, آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اللہ حافظ.